بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور پھر اس کے بعد وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، مومن ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى، بس اس راستے پر وہ چل پڑا ہے ہم اسی راستے پر اس کو چلا دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا نام انجینئر علی مرزا ہے، اور وہ دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا، بریلیوں کے ساتھ بھی رہا، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہا، شروع سے ہی یہ شخص گن پھیلانے کے چکر میں تھا، یہ مذہب بدلتا رہا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ہر مسلک میں رہ کر کے کمزوریاں تلاش کروں اور امت کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ حالانکہ نہ تو اس کو دین سے کوئی واسطہ ہے، اس بیچارے کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، حدیث کیا پڑھے گا۔ آپ نے ان کی ویڈیو سنی ہوگی کہ سارا قرآن کریم یہ غلط پڑھتا ہے، جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے تو غلط ہی پڑھتا ہے، یہ اس کا علم لیول ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ لیکن اس کے مذہب کا خلاصہ کیا ہے؟ صحابہ کی دشمنی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی، اور اسی طرح ائمہ اربعہ پر بھونکنا، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث لوگوں کا مذاق اڑانا، اور باباؤں کے لیے جو اس نے الفاظ استعمال کے انتہائی گستاخ ترین آدمی ہے یہ شخص۔ بزرگوں کے لیے اس کے زبان سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ آپ حضرات صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو اس کی بات ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں اور اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں، لیکن مرزا صاحب ان جوابات سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے، اور بات جب کرتا ہے تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ اگر آپ حضرات اس کے جوابات دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل پر بھی لکھیں، آپ کو مل جائیں گے، چشتی رسول اللہ کا جواب یا اشرف علی رسول اللہ کا جواب، یہ چیزیں آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گی۔ میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہر دفعہ جو بھونکتا ہے تو یہی بھونکتا ہے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ اور حضرت معاویہ اور صحابہ، اور انتہائی بدتمیز اور گستاخ شخص ہے یہ۔ اچھا، اس بدتمیزی اور گستاخی میں اور ان علماء اہل سنت یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ مثال کے طور پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شوافی حنابلہ مالکیہ، یہ سارے کے سارے اہل سنت یہی تو ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے راستے کو چھوڑا اور اپنا الگ مذہب بنا لیا۔ اس بغض میں یہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا گوشہ قادیانیوں کے لیے انتہائی نرم ہوا۔ ایک جگہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ قادیانی عیسائیوں اور یہودیوں سے تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی کو تو مانتے ہیں، تمہارے قرآن کو تو مانتے ہیں۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ہی یہی ہے کہ خود کو مسلمان نہ کہو اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ کہو، بلکہ مرزا قادیانی کے امتی خود کو کہو۔ اختلاف ہی یہی ہے کہ قرآن سے استدلال نہیں کیا کرو، حدیث سے استدلال نہ کیا کرو، ہمارا لوگو استعمال نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اس کے اوپر پابندی لگائی تو اسلامی شعائر کے استعمال سے ان کو منع کیا، اور یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ اور یہ کوئی یک طرفہ کاروائی نہیں تھی، یہ علماء بھی موجود تھے، مرزا ناصر بھی موجود تھا، اور اسمبلی میں مرزا ناصر کی موجودگی میں اس پر جو بحثیں ہوئی، اور ان بحثوں میں پھر قاضی اس بات پر مجبور ہوا کہ اس قوم کو مرتد اور کافر قرار دے دیا جائے، اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ اسلام کا نام اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ قادیانی خود کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں، ہمیں سرکاری مسلمان کہتے ہیں۔ قادیانی ہم سب کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، ہمارے عورتوں کو کتیاں اور ہمارے مردوں کو سور کہتے ہیں۔ یہ قادیانیوں پر پابندی لگ گئی، یہ اپنے مسجد پر مینار نہیں بنا سکتے، مسجد تو نے مرزواڑے پر مینار نہیں بنا سکتے، اپنے عبادت خانے کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ یہ علماء نے بڑے جد و جہد کے بعد متفقہ طور پر اہل سنت کے علماء نے، بلکہ اس میں شیعہ بھی اہل سنت کے ساتھ، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور بڑی قربانیوں کے بعد اس جد و جہد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن مرزا کہتے کہ یہودیوں سے بہتر ہے۔ یہودیوں سے کیسے بہتر ہے؟ یہ کائنات کا بدترین مرتد اور کافر ہے۔ یہودی اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتے،
ٹھیک ہے، اب جو جس مذہب پر ہو، لا اکراہ فی الدین، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہو، کراچی میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، ان کو قانونی طور پر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہے، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن قادیانی یہ زندیق ہے، اور زندیق ایسا ہوتا ہے کہ جو واجب القتل ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسلام میں کوئی بھی نرمی کا گوشہ نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب کہتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو یہودیوں سے تو اچھے ہیں، عیسائیوں سے تو اچھے ہیں، یہ اس کا مبلغ علم ہے۔ بھئی ہمارا اختلاف یہی ہے کہ ہمارا لوگو استعمال نہ، ہمارے مذہب کا نام استعمال نہ کرو، اور یہ اس مذہب کے نام کو استعمال کرنے کو ان کا کمال سمجھتے ہیں۔ کم از کم یہ آپ کی کتاب کو تو مانتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے، یہ نہ کہو کہ ہم قرآن والے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، حدیث والے، یہ نہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مرزا صاحب نے یہ ان کا کمال بنا دیا۔ ایک جگہ پر مرزا جیلمی کہتا ہے قادیانیوں نے جو خاتم النبیین کی تفسیر کی ہے، یہ خاتم النبیین کی تفسیر یہ صحیح ہے، اور باقی جو علماء نے تفسیر کی ہے وہ غلط ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خود اندازہ کریں کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، آخری نبی۔ اور اس مرزے سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو خاتم کے معنی کا پتہ ہے؟ خاتم کے ٹوٹل کتنے معنی ہیں؟ اور پھر اس خاتم اور میں کون سا معنی ہے جو یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ اگر افضل النبیین کہتے ہیں تو خاتم کے لغوی معنی میں ایک جگہ پر بھی، کہیں کسی ایک جگہ بھی افضل کا معنی نہیں لکھا ہوا۔ اور کیا ان کو ان چیزوں کا علم ہے؟ تو یقیناً ان کو، مجھے تو یقین ہے کہ اس کے پاس مرزا قادیانی کی کتابیں بھی نہیں ہیں، یہ سرسری باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو شوق ہے تو الحمدللہ، بھائی شمس الدین کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا، پھر شمس الدین صاحب ان کے ہاں گئے اور کہا کہ جی یہ باتیں میں نے آپ سے کب کی ہے؟ انہوں نے کہا شمس الدین نے مجھ سے کہا ہے کہ ختم نبوت میں پیسہ بہت ہے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا۔ شمس الدین عربی جو قادیانیت سے 2013 میں مسلمان ہوئے الحمدللہ، اور مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا ہے، مگر اس پر بھی اس خناس نے الزام لگایا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے معافی مانگی کہ نہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن شمس الدین بیچارہ شریف آدمی تو وہ واپس آیا، اور یہ انتہائی گستاخ اور بدتمیز آدمی ہے۔ یہ پرسوں شمس الدین صاحب کے ساتھ ایک پروگرام تھا، بلکہ کل کی بات ہے، شمس الدین صاحب کے ساتھ ایک پروگرام تھا، ایک شخص کا، وہ بھی ان کا فالوور تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس نے قادیانیوں کے لیے اپنا گوشہ نرم رکھا ہوا ہے۔ تو پوری امت کی تفسیر غلط ہے، لیکن مرزا قادیانی کی تفسیر یہ صحیح ہے۔ مرزا قادیانی پہلے حنفی تھا، جیسے میں پہلے حنفی تھا اور اب میں باغی ہو گیا، تو مرزا قادیانی بھی پہلے حنفی تھا۔ مرزا قادیانی کے مذہب پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال اگر حنفی بھی تھا تو کیا ہوا، گمراہ ہو گیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا، اس کو نبی مانو۔ مرزا قادیانی کا اصل مسلک کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو اگر حنفی بھی ہو گیا تو کیا کسی حنفی نے مرزا قادیانی کو حنفی ہونے کی وجہ سے نبی مانا ہے؟ اور پھر انہوں نے ان کو بزرگوں کے، اچھا ایک جگہ یہ لکھتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے خود کو، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا محض الزام ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی دعویٰ تھا جیسے یہ مولوی کرتے رہے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ۔ اور میں بیان کر چکا ہوں، ان سب کے جوابات آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ کیا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے کوئی ماننے والا ہے یا انہوں نے اپنی طرف بلایا ہے؟ بلکہ وہ حضرات تو اس سے براعت کا اعلان کرتے ہیں، اور خواب کی تعبیر انہوں نے ان کو بتائی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ صوفیہ والی باتیں ہیں۔ بابا یہ صوفیہ والی باتیں نہیں ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ مجدد ہوتا ہے، اور شیخ احمد سرہندی کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب نبی آتا تھا تو اس کے بعد جب اس کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو جاتا تھا بنی اسرائیل میں، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا
والے نہیں ہے، تو لہٰذا میرے نائب یہی امت کے علماء ہیں۔ الحمدللہ یہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، اور یہ سارے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ نبی بن گیا، لیکن اس قسم کی باتیں کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ بس ایسی بات تھی جیسے ان علماء نے کی ہے، اور اس نے کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں کی۔ حالانکہ مرزا قادیانی خود اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اور مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ لہٰذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہودیوں نے اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہوئے، جب نبی علیہ السلام آئے اور یہودیوں عیسائیوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہوئے، اسی طریقے سے جب مرزا قادیانی آیا تو اس امت کے بھی سارے لوگ کافر ہو گئے اس پر ایمان نہ لا کر۔ اسی طرح وہ قرآن سے دلیل پکڑتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اس آیت میں میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی۔ تو اب آپ بتائیں یہ بزرگوں والی باتیں ہیں یا واقعتاً یہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے؟ اور یہ اپنے وفات سے 1 یا 2 دن پہلے اس نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ مرزا صاحب، ایک ہوتی ہے بزرگوں کی باتیں اور ان باتوں کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا ہے، کیا ان میں سے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ میں رسول ہوں اور یہ اس کا کوئی امتی ہے؟ نہیں، اس وقت علماء موجود تھے، اگر یہ بات ہوتی تو علماء ان کی گردنیں مار دیتے، لیکن مرزا صاحب اس پر لگے ہوئے۔ اب یہاں جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا، اور وہ قادیانی مربی جس کو مبارک ثانی کہا جاتا ہے، اور اس کو رہا کر دیا اس لیے کہ وہ مرزے کے بیٹے کے جو ترجمہ ہے اس ترجمے کو وہ اور اس کی تفسیر کو وہ بانٹ رہا تھا، یہ قانون کے خلاف تھا۔ علماء اس پر متحد ہوئے، ایوانوں میں زلزلے برپا ہو گئے، تو یہ انجینئر علی مرزا بیچ میں نکل آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے قادیانیوں کی کتابوں پر اپنے فتوے لگانے ہیں اور قادیانیوں کی کتابوں کو آپ نے مسترد کرنا ہے، اس کی اشاعت پر پابندی لگانی ہے، تو پھر ان سب کے ترجموں پر، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے ترجموں پر بھی پابندی لگائے۔ تو میرے دوستو، آپ اندازہ کریں یہ شخص امت کے کیسے خلاف جا رہا ہے۔ ساری امت کافر اور مرتد ہے، بس ایک انجینئر علی مرزا ہے جو انتہائی جاہل آدمی ہے۔ تو میرے ان چند باتوں کے معروضات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص انتہائی فراڈی آدمی ہے اور ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو ایک چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی، اور اس بیچارے کے بہت سارے فالوور تھے، اور اس نے درخواست دے دی یوٹیوب کو کہ جی ان لوگ کے ان ویڈیو کو مٹا دیا جائے اور ان ویڈیو کو ختم کر کے اس کے چینل پر پابندی لگوا دی۔ یہ اندر سے بہت کچھ ہے، اور حالانکہ بات جب کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ آپ کہیں گے اس کے سامنے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو شیر کی طرح ان کو للکارتے رہے، چوک پہ کھڑے ہو کے للکارتے رہے، 2 دن تک ان کا انتظار کیا، یہ اپنے بل سے نہیں نکلا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب گئے، یہ اپنے بل سے نہیں نکلا۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جو ذرا میڈیا پر مشہور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے علماء، سینکڑوں علماء اس کے پاس گئے ہیں، آج تک یہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہ سکا، لیکن یہ اپنے شیشے کے محل میں بیٹھ کر کے وہاں سے صحابہ پر اور فقہا پر اور اہل سنت والجماعت پر سنگ باری کرتا ہے۔ تو ہم صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ نہ یہ شخص عالم ہے، نہ یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ قادیانی پروگرام کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو وہاں پر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر اس کو بھی کافر کہہ دو اور اس کو بھی مرتد کہہ دو، یہ تو قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ کو بہت ساری، چونکہ ہمارا واسطہ قادیانیوں سے پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تمہارا مسلمان ہے اور یہ وہی بات کر رہے جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ تو یاد رکھے وہ بھی مرزا تھا، یہ بھی مرزا ہے۔ ہم نے آج تک اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن یہ کفر کی طرف جا رہا ہے، وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ علماء اس کو کافر قرار دے دیں۔ تو بہرحال آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ نہ یہ دیوبندیوں کا نمائندہ ہے، نہ یہ بریلیوں کا نمائندہ ہے، نہ یہ اہل حدیث کا نمائندہ ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔